نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل و توفیق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور اسلام کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اس کا مختصر تذکرہ عرض کروں گا۔ ذوالحج کے آخری ایام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشاہیر امت کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک و ملت کے ساتھ اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بالخصوص خلفائے راشدین کے بارے میں تو متعین طور پر ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی جو سنت اور طریقہ ہے وہ تم پر لازم ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین سب کا الگ الگ مقام اور مرتبہ ہے، اور اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص طرح کا امتیاز رکھتے ہیں۔ تو چند باتیں ان کی سیرت اور کردار کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ میں کچھ باتیں فضائل کے حوالے سے عرض کروں گا، ان کی خدمات کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، اور اس کے ساتھ جس طرح کہ میرا ایک اپنا خاص نقطہ نظر ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو، سیرت کو اور مشاہیر امت کو اس انداز میں ڈسکس کرنا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے کہ وہاں سے ہمارے لیے کیا نمونہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی اس حوالے سے دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا نمونہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت کوئی معمولی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش تو یہ تھی کہ آپ کے تمام مخاطبین جو ہیں وہ دین حق کو قبول کر لیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ نعرہ ہے جو آپ نے بلند فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ سب کے لیے یہ خواہش تھی، سب کے لیے تمنا تھی، اور جب لوگوں نے مزاحمت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تکلیف کی وجہ سے جو دین کی دعوت میں آپ کو جس کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے تھے، اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی تکلیف محسوس ہوتی تھی تو یہ کہ یہ لوگ حق کو کیوں نہیں پہچان رہے، یہ حقیقت کو کیوں نہیں سمجھ رہے، کیوں نہیں جانتے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں ان کو کھینچ کر اللہ کی جنت کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دکھ تھا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کھائے رہتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ ویسے سب کے بارے میں حضور کی خواہش یہ تھی، لیکن یہ خصوصیت اور اعزاز جن خاص شخصیات کو حاصل ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی،
ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر باقاعدہ یہ دعا فرمائی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی تائید، مدد اور نصرت فرما۔ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر ایک نمایاں حیثیت اور مقام رکھنے والی شخصیت ہے، اور یہ بات بہرحال صحیح ہے کہ عام طبقہ، سماجی طور پر جو لوگ سوسائٹی میں نچلے درجے میں شمار ہوتے ہیں، ان کا کوئی عمل اور کردار لوگوں کو اس طرح متاثر نہیں کرتا جس طرح کہ سوسائٹی کے اندر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سماجی طور پر ایک خاص مقام دیا، کہ اگر وہ کسی چیز کو اپنائیں تو وہ چیز جلدی نیچے تک سرایت کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کمزور لوگوں کا ایمان اللہ کی نظر میں محترم نہیں ہے یا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کمزور ہو یا طاقتور ہو، سب کا ایمان برابر کی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں انسانی نفسیات کی، کہ انسانی نفسیات کیا ہے کہ جب مقتدر اور طاقتور حلقے اور وہ لوگ جن کو خاص طرح کا سماجی مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، جب وہ کسی خیر کے کام کو اختیار کرتے ہیں، خاندان میں معاملہ ہو تو سارا خاندان پیچھے چل پڑتا ہے، اگر معاشرے کی سطح پر ہو تو لوگ ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس نقطہ نظر سے دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کو اپنے اپنے ماحول، اپنے خاندان کے اندر، اپنے شہر اور اپنے محلے اور گاؤں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، ملک کے اندر جن لوگوں کو کوئی سوشل سٹیٹس حاصل ہے، ان کی ذمہ داری دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اگر وہ غلطی کریں گے تو لوگ ان کو فالو کریں گے۔ اس لیے اس چیز کو ہمیشہ جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے، ان کو ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سماجی طور پر لوگ کس کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو نصرت اور فتح اور مدد عطا فرما۔ تو یہ خاص یعنی امتیاز ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کے بارے میں دعا فرمائی۔ وجہ اس کی میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص معاشرتی اور سماجی مقام بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو دین کی مدد اور نصرت کے لیے بڑی اہم ہے۔ غور کیجئے، ان کی سیرت کو پڑھیے اور دیکھیے کہ وہ چیزیں کیا ہیں کہ دین کے بارے میں بالکل مداہنت نہیں ہے، یعنی جسے آپ کہہ لیجئے کہ ہوتا ہے نا کمپرومائز۔ بس اوقات ہم مصلحت کے نام پر، دور اندیشی کے نام پر بہت ساری چیزوں سے صرف نظر کر لیتے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو دیکھی کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ کتنے ہی ایسے مواقع ہوئے کہ جب کسی شخص نے اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے بارے میں اگر کوئی بات کی تو سب سے پہلے جس کی تلوار اسلام کی حمایت میں اٹھی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا کوڑا فضا میں بلند ہوا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسا مزاج عطا فرمایا کہ جس میں دین کی ہمیت جو ہے وہ کوٹ کر بری ہوئی۔ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو کفر کے لیے پوری طرح کمیٹڈ تھے، اہل کفر کے ساتھ تھے، اسلام اور مسلمانوں کے شدید مخالف تھے، لیکن پھر جب مسلمان ہوئے تو وہ شدت کس طرح اسلام کے حق میں کنورٹ ہوئی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو فاروق کہا گیا، اس کے پس منظر میں بھی یہی روایت ہے، وہی مزاج ہے۔
کہ باقی لوگ بھی مسلمان ہوئے، لیکن جو مزاج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو نظر آئے گا وہ دوسروں سے الگ اور منفرد ہے۔ مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دور ہے جب مسلمان سر عام بیت اللہ کے اندر اس انداز میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، بلکہ اسی طرح گھروں میں نماز ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت زید بن ارقم بعد میں، تو یہ ان کی جو حویلی تھی بیت اللہ شریف کا ایک دروازہ، اس کا نام اب بھی اسی حویلی کے، وہ حویلی اسی طرف تھی۔ یہ آپ نے بیت اللہ شریف میں جائیں تو مختلف دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام اب بھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کی اس حویلی کے نام پر ہے، باب ارقم، باب زید بن ارقم۔ تو یہ وہاں پر یہ ہے، ادھر مسلمان عام طور پر اکٹھے ہوتے تھے اور دعوت اور تبلیغ کی باتیں، اور وہاں پر نماز اور عبادت، مشورے، سب کچھ۔ تو یہ ماحول تھا، اور اسی جگہ پر اسی حویلی کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر جب مسلمان ہوئے تو پہلی بات جو کی کہ جب مسلمان نماز پڑھنے لگے ہیں تو عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم حق اور سچ پر نہیں ہیں، یہ دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ پھر آج کے بعد کوئی چھپ کے نماز نہیں پڑھے گا، کوئی اہل کفار اور مشرکین مکہ سے چھپ کر ادھر ادھر نماز نہیں پڑھے گا، ہم سر عام نماز پڑھیں گے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ بیت اللہ کے اندر سر عام جو نماز ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان وہاں پہنچے اور وہاں پر جا کے نماز ادا کی۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ روک سکے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا دے رہے ہیں اور کھڑے۔ تو یہ ہمیت جو تھی دین کے لیے، اور یہ جو بہادری اور دلیری تھی اسلام کے لیے، اور یہ قربانی کا یہ جذبہ تھا، یہ خاص امتیاز ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ اسی وجہ سے اور اسی بنا پر ان کو فاروق کا لقب دیا گیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ جب مسلمانوں نے ہجرت بھی کی تو اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کی نسبت یہ امتیاز ہے، جنہوں نے چھپ کر ہجرتیں کی تو یہ نہیں ہے کہ وہ کو بزدل تھے، اس کے اندر اپنی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھپ کر ہجرت کی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بزدلی تھی۔ اصل میں ہم جیسے کمزوروں کے لیے نمونہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ اگر حالات تمہارے موافق نہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی حفاظت میں تھے، کس مائی کے لال کی جرت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی واقع کر سکتا، آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا، آپ تو اللہ کی حفاظت میں تھے۔ پھر یہ نمونہ اس لیے ہوا ہمارے لیے کہ تاکہ ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ اگر کسی مشکل اور مصیبت میں ہوں اور وہ اس طرح کے طرز عمل کو اختیار کریں تو احساس کمتری یا احساس جرم کا شکار نہ ہوں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے لیے گویا کہ ہمارے لیے ایک طرح کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف یہ نمونہ بھی ہے کہ سب نے اپنے اپنے انداز میں ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے آپ نکلے ہیں تو آپ کا انداز نرالا تھا، گئے ہیں بیت اللہ کے اندر، ہتھیار لگائے ہیں، بیت اللہ شریف کے اندر گئے، طواف کیا، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کفار مکہ موجود ہیں، ٹولیوں کے اندر سب کو مخاطب کیا کہ اے اہل مکہ، اے قریش، اے فلاں، اے فلاں، میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگا ہوں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے دڑ پر سر سلامت نہ رہے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عورت اپنے شوہر سے محروم ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، تو فلاں جگہ فلاں وادی کے اندر میں تھوڑی دیر تک پہنچنے والا ہوں، وہاں میرا انتظار کروں، جس مائی کے لال کے اندر جرت ہے وہ میرا راستہ روک لیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے ایک اپنی مثال آپ ہیں
کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے جو ان کو ہمیت اور غیرت عطا فرمائی تھی، اور یہ ایک لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے حق کے معاملے میں، اور پوری جرت اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی فضیلت اور ان کی شخصیت کا ایک پہلو، ایک تعلق ان کا اللہ کے ساتھ، یہ ایک طرف بے خوفی کا یہ عالم کہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف ان پر کس درجے طاری ہے کہ یہ عرض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہائے کاش عمر کچھ نہ ہوتا، کاش عمر قیامت کے دن سرابر چھوٹ جائے، نہ نیکی کا کوئی اس کو اجر ملے، نہ گناہ کی اس کو سزا ملے، اور بالکل نسیاں منسیہ ہو جائے، بالکل بلا دیا جائے، اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے اس درجے خوف زدہ کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ ندا کرے کہ سب لوگوں کے لیے معافی ہے سوائے ایک کے، تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ اس درجے اللہ کی طرف سے احتساب کا خوف، اور اپنے رب سے امید بھی پوری طرح کہ اگر رب تعالیٰ یہ کہے کہ سب کا حساب کتاب ہوگا، باز پرس ہوگی سوائے ایک کے، تو مجھے امید ہے کہ شاید میرا رب مجھ پر مہربان ہو۔ تو یہ بتا دیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، نہ تو انسان اللہ کی پکڑ سے بالکل بے خوف ہو جائے، جس طرح کے گمراہ کن نظریات ہمارے درمیان ہے نا، کہ بس ہم نے یہ چیز سمجھ لی ہے، اور باقاعدہ ہمارے ہاں تبلیغ ہوتی ہے اس چیز کی، بس کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کے نبی پر کو بڑا احسان کر دیا ہے، اب خود حضور ہی ہمیں چھڑوا لیں گے اور ہماری بخشش کروائیں گے۔ بندگان خدا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر حق ہے، لیکن کن کے لیے؟ وہ جو ان کے رستے پر چلتے ہیں، پھر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ کے پیغمبر اس کی شفاعت کریں گے، ان کے لیے نہیں ہے جو ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پامالی کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اس پہلو سے آپ دیکھیے تو ایمان کا مفہوم ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ایمان بیم و رجا کے درمیانی کیفیت کا نام ہے، نہ تو اللہ سے انسان نا امید ہو جائے، اور نہ ہی اس طرح کی جھوٹی امیدیں باندھے کہ ہماری تو باز پرسی نہیں ہوگی، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو یہ اگر کسی نے سمجھنا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کا جو پورا دور حکمرانی ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے سمجھنے والی ہیں۔ کاش ہمارے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں۔ بحیثیت حکمران، یہ کسی موقع پر شاید اگلے جمعے کو موقع بنے تو میں تھوڑی بات کروں گا کہ اس موجودہ حکومت نے، اس میں بڑی خرابیاں ہوں گی، بڑے مسائل ہوں گے، لیکن ایک کام یہ حکومت ایسا کر گئی ہے، میں خود اس کمیٹی کا ممبر ہوں، پنجاب کی سطح پر جو ترجمہ قرآن اور ناظرہ قرآن کے حوالے سے جو امپلیمنٹ ہوا ہے، اور یکساں نصاب تعلیم اور نظام تعلیم جو ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے بننے کے بعد آج تک کسی حکومت نے اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ ابھی لوگوں میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں شاید پوری طرح جان پائے نہیں ہیں۔ تو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ 6 سے 1 to 5 پورا ترجمہ پورا ناظرہ قرآن لازمی ہے، اور 6 سے 12ویں تک ہر بچے نے، ہمارے ہر انجینئر نے، ہمارے ہر ڈاکٹر نے قرآن مجید مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ باقاعدہ بطور سبجیکٹ کے منظور ہوا ہے، یعنی اس کے باقاعدہ 9ویں 10ویں یا 11ویں 12ویں میں 50 نمبر کا یہ پرچہ ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے،
بہت بڑا کام، اور اس شخص کی شاید یہ ایک خوبی ایسی شمار ہو جائے کہ اس کی کئی خامیوں پر پردہ پڑ جائے۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا نظام حکمرانی لوگوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ کے اندر کم از کم میرے علم کے مطابق، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سب کے اندر حکومتی سطح پر جو کمپلسری ایجوکیشن کا تصور ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض صورتوں کا تعین کر دیا کہ سورہ آل عمران ہے، المائدہ ہے، سورہ نور ہے، النساء ہے، سورۃ البقرہ ہے، 5 صورتوں کا تعین کیا کہ ہر مسلمان، ہر شخص کے پاس ان کا علم ہونا چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگ متعین کیے کہ قبیلے قبیلے، گلی گلی اور گاؤں گاؤں پھر کر لوگوں کا جائزہ لو کہ کیا ان صورتوں کے بنیادی مضامین اور اس کا علم لوگوں کے پاس ہے۔ یہ تماشا لگا ہوا ہے نا آپ نے اسلام آباد کے اندر، وہ نور مقدم اور فلاں کے جو یہ وہ بالکل قابل مذمت ہے جو اس خاتون کے ساتھ ہوا، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ جب آپ میرا جسم اور میری مرضی کے کلچر کو پرموٹ کریں گے اور حکومت اس سے صرف نظر کرے گی، لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ لوگوں کو بنیادی جو دین کے بنیادی تصورات ہیں ان کا علم ان کے پاس ہونا چاہیے۔ ایک شخص انہوں نے باقاعدہ ابو سفیان نام کا متعین کر رکھا تھا جس کا کام یہی تھا کہ لوگوں کا امتحان لے، گلی گلی، محلے محلے، جگہ جگہ پھر کر۔ تو کمپلسری ایجوکیشن، دین کے بنیادی تصورات، میں کہتا ہوں جن صورتوں کا میں نے نام لیا ہے، یقین جانیے آپ ان صورتوں کا گھر جا کے صرف ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے دین کا بہت سارا حصہ سمجھ لیا ہے۔ یہ اتنا علم تو ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حکمرانوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اگر یونیورسٹیاں، اگر کالجز، اگر سکول، اگر ادارے صحیح معنوں میں پرفارم کریں اور صحیح معنوں میں آپ ایک قوم تیار کرنے کا عزم کر لیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ یہی تو تھا کہ آپ نے لوگوں کی کس طرح تربیت فرمائی ہے، کس طرح مکہ مکرمہ کے اندر اور کس طرح مسجد نبوی کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگوں کو دین کے بنیادی اخلاقی تصورات سے کس طرح آگاہ کیا جا رہا ہے، معاملات زندگی کیسے ہونے چاہیے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، یہ چیز باقاعدہ اس نظام کا حصہ ہے۔ جب قوم اصل تبدیلی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر دیں علم کی بنیاد پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ، اور ہر دور میں مسلمانوں کا دور عروج آپ پڑھیے، اس میں سب سے بنیادی چیز علم کی دنیا میں مسلمانوں کی برتری ہے۔ جتنی دیر وہ برتری برقرار رہی اتنی دیر مسلمان بھی کامیاب رہے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے لیے نمونہ ہے، حکمرانوں کے لیے نمونہ ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آیا، خنجر لگ گیا، ذوالحج کی آخری تاریخیں، 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، خنجر لگ گیا تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا آخری وقت آ گیا ہے۔ سمجھ آ گئی ساری بات کی، تو اپنے بعد عبداللہ ابن عمر کو خلیفے کے طور پر نامزد کر دیں۔ آپ کے صاحبزادے جو صحابی بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بڑے نامور صحابی اور سینکڑوں حدیثیں ان سے مروی ہیں، اس امت کے بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قابلیت اس درجے کی ہے کہ خلافت کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو ایک بہت زبردست جواب دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ میں اس بوجھ کو اپنی نسل پر، اپنے گھر والوں کی طرف منتقل نہیں کروں گا،
میں اپنے خاندان میں سے ایک شخص کافی ہوں کہ جس نے اس ذمہ داری کو اٹھایا. یہ ذمہ داری ہے. مسلمانوں کا خلیفہ ہونا، ان کا امیر ہونا، ان کا حکمران ہونا یہ اعزاز نہیں ہے، یہ اعزاز سے بڑھ کر ذمہ داری ہے. سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہے وہ ان کا خادم ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ کس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بیت المال کے اونٹوں کی تیل کے ساتھ مالش کر رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین یہ کام کسی غلام کو دے دیتے، آپ جیسے آدمی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں. تو فرمانے لگے کہ مجھ سے زیادہ مسلمانوں کا غلام کون ہوگا، مجھ سے زیادہ مسلمانوں کا خادم کون ہوگا. تو کہا لوگوں نے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیجئے. فرمایا نہیں، اور نہیں کیا. آپ خلفائے راشدین سب کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے خاندان کے کسی آدمی کو متعین نہیں کیا. حضرت عباس موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں، نہیں متعین کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے بعد اپنے بیٹے موجود ہیں، کسی کو متعین نہیں کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آل اولاد موجود ہے، نہیں متعین کیا اپنے بعد کسی کو. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جب خنجر لگا اور ان سے بھی لوگوں نے کہا کہ اپنے بعد کسی کو بنا دیجئے، فرمایا نہیں، لوگ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے اپنا خلیفہ بنائیں گے. انہوں نے بھی نہیں کیا. لوگوں نے اپنی مرضی سے امام حسن کو، جو ان کی خلافت کا 5-6 ماہ کا دورانیہ، اپنی مرضی سے خلیفہ بنایا. بہت بڑا سبق ہے خلفائے راشدین کی زندگی میں. اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کی شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری تباہی اور بربادی جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے سماجی سطح پر، حکومتی سطح پر، اس میں یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے، بہت بڑی خرابی ہے. یعنی یہ وہ خرابی ہے جو دینی حلقے میں بھی آپ کو نظر آئے گی کہ پیر نے اگر اپنے بیٹے کو اس مقصد کے لیے، مشن کے لیے تیار کیا ہے، اس کی تربیت کی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ان کے بعد وہ ذمہ داری سنبھالے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ تیار ہی نہیں کیا، اگر امام اور خطیب نے اپنے بعد اپنی اولاد میں سے کسی کو اس مقصد کے لیے تیار ہی نہیں کیا، تو کیسے وہ صرف اس وجہ سے اس مصلے کا، اس کرسی کا اور اس منبر کا وارث کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں کی اولاد ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بر صغیر کے اندر صوفیاء کی پوری فکر کو تباہ کر دیا ہے ان نام نہاد جعلی خانقائی نظام کے علمبرداروں نے. صوفیاء غلط نہیں تھے، ان کا مشن پڑھیے آپ کو سمجھ آئے گی. اور میں آپ کو بڑے نام ایسے بتا سکتا ہوں کہ بزرگان دین نے کوئی اپنے بعد اپنی اولاد میں سے کسی کو متعین نہیں کیا. جو ان کے مریدین میں سے جو لوگ اہل تھے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں، ان کو خلافت دی ہے، ان کو متوجہ کیا ہے کہ اب دین کا کام تمہارے حوالے ہے. یہ بھائی مشن ہے، یہ کوئی کاروبار ہے. تو لوگوں نے کس انداز میں اس کو کاروبار بنایا، اور ہم اس کاروبار کو پروموٹ کر رہے ہیں، میں اور آپ. میں بحیثیت مولوی سٹیج پر کھڑے ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کے قصیدے پڑھنے کی بجائے جب پیر صاحب کے فضائل پڑھوں گا، قصیدے پڑھوں گا اور مولوی صاحب کے قصیدے اور ان کو پتہ نہیں کیا بنا کے رکھ دوں گا، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دین کی طرف دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت شخصیات کی طرف دی جا رہی ہے. اور شخصیات نئی نظریے کی بات کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا، فرمایا نہیں، بس ختم بات ہوئی، نہیں بنایا اپنے بعد اپنے بیٹے کو آپ خلیفہ نہیں بنایا. یہ سیاسی پارٹیاں آپ کی کیا تماشا کر رہی ہیں، اور لوگ، ہم لوگ، میں اور آپ جہالت کی اس جگہ پر ہیں کہ سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، پھر بھی ہم انہی کے پیچھے چلتے ہیں.
انہی کی غلطیوں کو غلطی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب قوم اس درجے اندھی ہو چکی ہو، بہری ہو چکی اور پھر دعائیں مانگے کہ یا الہی ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم خود تو اپنے اوپر رحم کرنے پر تیار نہیں ہیں، خود تو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو بدلتا نہیں ہے جو قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اس پہلو سے آپ دیکھیے، صرف ایک مثال دے کے ختم کرتا ہوں۔ ان کے دور کے اندر دو بڑے واقعے پیش ہیں۔ ایک تو 17 ہجری کے آخر میں تقریباً 9 ماہ تک یہ سلسلہ رہا، عام الرمادہ اس کو کہا جاتا ہے۔ قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا، مدینہ اور اس کے گرد و نواح اور عرب کا پورا علاقہ اس کی لپیٹ کے اندر آ گیا۔ حالت یہ ہوئی کہ جانور یا تو ہلاک ہو گئے یا اس درجے، پنجابی میں کہتے ہیں سوکا، یعنی سوکے کا شکار ہو گئے، پنجر بن گئے۔ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اندر سے کوئی گوشت ہی نہیں ہے۔ ایسی تباہی مچی کہ کھانے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ اس دور میں لوگ ویسے بھی ذخیرہ کم کرتے تھے، اور جو بدو قبائل تو وہ تو بالکل ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا قحط پڑا کہ جس کی مثال موجود نہیں تھی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں، اور مدینہ کے ارد گرد کے بدو قبائل بھی مدینہ کا رخ کر رہے ہیں، یہاں کچھ جو غلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسی حالت کے اندر پورے عالم اسلام کی طرف خط روانہ کیے کہ عربوں کی مدد کرو اور یہاں لوگوں کو ہلاکت سے بچاؤ۔ اس دور میں جو آپ کا ذاتی نمونہ ہے، بس وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک بدو کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا، یعنی اس وقت کھانا سب لوگوں کے لیے حکومت کی سطح پر تیار ہو کے لوگوں کو کھانے کی تھوڑا بہت جتنا بھی ممکن تھا اس کی دعوت دی جاتی تھی۔ تو حضرت عمر بیٹھے اور ایک عام بدو آدمی جو تھا اس کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ لوگ اسی طرح اجتماعی طور پر کھانا کھا رہے تھے، تھوڑا تھوڑا جتنا بھی میسر تھا۔ تو وہ بدو جو کھانے کے اندر تھوڑا سا ایک طرف کو تھوڑا گھی تھا، تو وہ بڑے بڑے لقمے لینے لگا اور وہ اس طرف سے کھانے لگا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تم نے کبھی گھی نہیں دیکھا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے اتنے مہینے ہو گئے ہیں کہ میں نے واقعتاً ہی نہ گھی کھایا ہے اور نہ ہی کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس یہ بات سننی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حکم دیا کہ اب جب تک قحط ختم نہیں ہوگا مجھے کھانے میں مجھے جو دیا جائے کھانے کے لیے اس میں گھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو عام لوگوں کو تو میسر نہیں ہے اور مجھے وہ میسر ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک سب لوگ برابر وہ چیزیں ان کو ملنے لگیں اس وقت تک میرے کھانے میں بھی وہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر ہوا یہ کہ ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اتنا کم ہو گیا اور اتنا غیر معیاری کھانا کھانے لگے عام آدمی کی سطح پر اتر کر کہ نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل صحت تباہ ہو گئی، رنگ کالا ہو گیا، ہڈیاں باہر نکل آئیں، اور لوگ قحط کے ختم ہونے سے زیادہ یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ اس قحط کو ختم کر دے، ورنہ اس قحط کی نظر جو شخص ہوگا وہ مسلمانوں کا امیر خلیفہ، یہ بھی اسی قحط کی نظر ہو جائے گا بھوک کی وجہ سے۔ راشن بندی پر سب سے پہلے عمل کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، جب حکمران عام آدمیوں کی سطح پر اتر آتا ہے نا تو پھر لوگ اس پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر کبھی قوم جانیں قربان نہیں کرتی جن کے مفادات ملک سے باہر ہوں، جو یہاں صرف حکمرانی کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، صرف لوٹ کسوٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں، صرف ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے۔ کون شخص ہے جو اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جب تک قحط ختم نہ ہو جائے کوئی جزیہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے،
کوئی لوگوں سے اس وقت تک حکومت کو کچھ بھی وصول کرنے کا حق نہیں ہے، ہر طرح کے پروٹوکول ختم کر دیے ہیں ہمارے حکمرانوں کی یہ جرت کہ یہ اپنے پروٹوکول ختم کر دیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا طریقہ اپنا لیں۔ یقین جانیے آج بھی اگر ہماری یہ کلاس، ہمارے یہ لوگ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو یہ قوم آج بھی ان کے پیچھے پوری طرح جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا نظام حکومت کہ چرچل کو جس برطانوی وزیر اعظم نے شکست دی تھی، چرچل معمولی آدمی نہیں تھا، جن لوگوں کو جو تاریخ کو جانتے ہیں، جس نے دوسری جنگ عظیم جیتی ہے برطانیہ کے لیے، تو فاتح دوسری جنگ عظیم کا فاتح چرچل، شکست کھائی اس نے، وزیر اعظم بنا اٹیلی۔ اس سے انٹرویو میں کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ اس نے کہا کہ اصل میں نے جو منشور سوشل ویلفیئر سٹیٹ کا جو منشور میں نے دیا تھا، میں نے وہ منشور بالکل وہی منشور اختیار کیا جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق نے اپنی ریاست کے اندر اختیار کیا تھا۔ دوسری قومیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوشل ویلفیئر سٹیٹ کے تصور کو اپنا کے دنیا کے اندر عزت پا رہے ہیں، اور ایک ہماری یہ کلاس ہے، اور میں کہتا ہوں اس کو حکمرانوں کو دفع کریں۔ ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں، کچھ شہر دے لوکی پاگل سن، سانوں بھی مرندہ شوق سے ہم خود اپنی تباہی کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ جب میں یار ٹھیک نہیں ہوں گا، آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، کون سی تبدیلی آئے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو خدا کے لیے پڑھیے، یہ صرف کسی کہانیاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ نبی نے خلفاء کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہر پہلو سے، ان کی دینی زندگی، ان کی سماجی زندگی، ان کے عمل اور کردار کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔